بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور پرندوں کو پیدا کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح بلی کو بھی اللہ پاک نے ایک خاص مقصد سے پیدا کیا۔ اکثر ہمارے گھروں میں بلیاں پھرتی رہتی ہیں، خاص طور پر اگر کسی بلی کو گوشت کی بھنک بھی لگ جائے تو وہ ہمارے گھر اور کچن کی جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر جب ہم جانور کو ذبح کر کے گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بلیاں کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم کھلے فرش پر گوشت رکھ کر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی بلی ہمارے ارد گرد نہیں ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بلی کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں محفوظ کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب پانی کا عذاب شروع ہوا اور کشتی کو بہت دن پانی میں تیرتے ہوئے ہو گئے تو اس وقت کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ چوہوں نے کشتی میں تمام کھانے پینے کے سامان کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب چوہے کشتی کو کاٹ رہے تھے تو سب کو یہ ڈر تھا کہ کشتی میں پانی داخل نہ ہو جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جا کر کہو کہ آپ علیہ السلام شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی۔ اس چھینک کی وجہ سے بلیوں کا ایک جھنڈ پیدا ہو گیا۔ ان بلیوں نے کشتی میں تمام چوہوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کی نسل ختم نہ ہو اس لیے ایک جوڑا چوہوں کا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پنجرے میں بند کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں آخر عید الاضحیٰ پر بلیاں قربانی کے گوشت میں منہ کیوں نہیں مارتی اور وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ بلی پر تحقیق کرتے ہوئے پروفیسر ہانزلے نے یہ ثابت کیا کہ بلی گوشت خور جانور ہونے کے باوجود خون سے ڈرتی ہے۔ اس لیے پہلی وجہ جو بلیاں ہماری قربانی کے گوشت کے قریب نہیں آتی ہے کیونکہ اس دن بہت زیادہ خون بہتا ہے، جسے دیکھ کر بلیاں ڈر جاتی ہیں۔ قربانی کے دن ہر جگہ خون نظر آتا ہے، جس خون کی وجہ سے بلیوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور بلیاں وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قربانی کے وقت فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس وجہ سے بلیاں ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں یا کچھ دیر کے لیے ویران جگہوں پر چھپ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بلی کسی برتن سے پانی پی لے تو وہ پانی اور کھانا پلید نہیں ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ کھانا لے کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھتے ہوئے اشارہ کیا کہ پاس رکھ دیں۔ جب کھانے والا برتن رکھ دیا گیا تو بلی آئی، اس نے وہ چیز کھانا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، بلی پلید جانور نہیں ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے۔ بلی کا گھر میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ بلی گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا تھا کہ وہ بلیوں پر رحم کیا کرتے تھے اور بلیوں کو پالتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسی کنیت سے مشہور ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلیوں کا پالنا ثابت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو پلید نہیں کہا، اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیاں ڈپریشن کی کمی کا سبب بنتی ہے، اس لیے بلی کو گھر میں رکھا جائے، اپنے ساتھ بٹھایا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
बल्कि ये आपको डिप्रेशन से निजात भी दिलाएगा। इसलिए आप बिल्ली को अपने डिप्रेशन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली के सुनने की समात बहुत तेज होती है। बिल्ली मीठे को ज़्यादा देर नहीं खाती। बिल्ली के दौड़ने की रफ्तार फी घंटा 31 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। बिल्लियों की नज़र बहुत ही तेज़ होती है। बिल्लियों को 10 या 15 दिन पहले ही पता चल जाता है कि ज़लज़ला आने वाला है। बिल्लियों को बस पन्नों पर ही पसीना आता है। बिल्ली का दिल 1 मिनट में 110 से लेकर 140 दफ़ा धड़कता है। बिल्ली 70 मीटर की ऊंचाई से गिर जाए तो बिल्ली को कोई चोट नहीं आती। अल्लाह ताला ने बिल्ली के जिस्म को बहुत ही लचकदार बनाया है। बिल्ली भागते हुए अपना सर नहीं हिलाती। बिल्लियों की अलग पहचान के लिए नाक के प्रिंट का निशान इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह इंसानों के उंगलियों के प्रिंट से पता लगाया जा सकता है कि वही इंसान है या कोई और इंसान है। बिल्लियां जब आपस में बात करती हैं तो म्याऊं का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बिल्लियों का जबड़ा दाएं बाएं घूम नहीं सकता। यही वजह है कि बिल्लियां ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चबा सकती। बिल्लियां छोटे छोटे टुकड़े करके खाती हैं। बिल्ली के जिस्म में 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली अपने कद से 7 गुना ऊंचा उछल सकती है। बिल्ली के आगे वाले हाथ में 5 पंजे और पीछे वाले में 4 पंजे होते हैं। बिल्ली जब बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेती है तो उसको बदहज़मी हो जाती है। उसके बाद वो घास खाकर अपने हाजमे को ठीक करती है। बिल्ली दिन की तरह रात को भी वाज़ेह चीज़ों को देखने की सलाहियत रखती है। बिल्ली रंगों का फ़र्क नहीं कर सकती। बिल्ली को घास सुर्ख रंग का नज़र आता है। बिल्ली जब मर जाती है तो दूसरी बिल्ली उसका गम करती है। बिल्ली पानी से बहुत ज़्यादा डरती है। बिल्ली जब गीली हो जाती है तो उसका जिस्म काम करना छोड़ जाता है। बिल्ली के कान में 32 मसल होते हैं। 1973 ईस्वी में साइंसदानों ने सबसे पहले खला में बिल्ली को भेजा था, जो बिल्कुल महफूज वापस भी आ गई थी। ये बात भी हैरान कुन है कि शैतानी काम करने वाले काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली जिन्नात और फरिश्तों को देखने की सलाहियत रखती है। अगर आप ख्वाब में रंगीन बिल्ली देखते हैं तो उसकी ताबीर ये है कि एक शख्स जिसके इरादे ठीक नहीं है वो अपना आप दिखाएगा। ये बात आप पर मुनहसिर है कि आप उनको तकलीफ देंगे या नहीं। अगर आपको ख्वाब में सफ़ेद बिल्ली नज़र आती है तो आप उन लोगों से होशियार रहें जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं।